تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں معروضہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو تمہاری اولاد سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مختلف باتیں بتائی جا رہی تھی، اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ عام طور پر جا کر کھنڈروں میں اور پہاڑوں کے پاس اپنے محبوب کو پکارتا ہے، تو اس لیے پکارتا ہے کہ اگر وہ خود گھر میں پکارے تو اس کے اپنے پکارنے کی ایک ہی آواز اس کو آتی ہے، لیکن وہ یہ آواز، یہ نام زیادہ سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ جاتا ہے اور ایک بار پکارتا ہے اور ایکو کی وجہ سے دوسری بار پھر سنتا ہے، اور اس کو کھنڈروں سے، پہاڑوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے محبوب کے نام کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ریڈبل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ اس کو جو محبت ہوئی ہے وہ نام سے ہوئی ہے، پہاڑوں اور کھنڈروں سے نہیں ہوئی ہے۔ اگر محبوب کا نام کھنڈر پکاریں گے تو وہ خوش ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ کھنڈروں سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ اب آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ میں بھی خطاب کرنے کے لیے ایسے کھنڈر چاہتا ہوں، جو بات میں بتا رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں تم کو، تاکہ تم سمجھیں اور اپنے محبوب سے جڑ جائیں۔ اگر تم بھی کھنڈروں کی طرح ہوں گے کہ میری کہی ہوئی بات کو پلٹائیں گے تو مجھے تم سے بھی محبت ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تا مصنع بشنوم من نام تو عاشقم بر نام جاں آرام تو، میں کھنڈروں کے پاس جا کر پکارتا ہوں تاکہ میں تیرا نام دوبارہ سنوں، میں تیری جان کو آرام دینے والے نام کا عاشق ہوں، تیرا نام جان کو آرام دینے والا ہے، مجھے سکون پہنچانے والا ہے، میں اس کا عاشق ہوں۔ ہر نبیزاں دوست دارت کوہرا تا مصنع بشنود نام ترا، اور انبیاء کرام بھی پہاڑوں کو دوست رکھتے ہیں، پہاڑوں پر جا کر بیٹھتے تھے، تو اسی لیے کرتے تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ وہ ایکو کرتے تھے، اور نام محبوب کا جب چاہنے والا پکارتا ہے تو وہ پلٹا کر اس کا رپلائی دیا کرتے تھے، گویا کہ پہاڑوں کا دوبارہ پکارنا صدائے بازگشت کی طرح وہ ان کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر پہاڑوں سے مراد انبیاء کرام کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں، وہ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، صحابہ ریسپونڈ کرتے تھے، اس لیے انبیاء کرام صحابہ کو بھی چاہتے تھے۔ من بگویم او نگردد یار من، بے صدا ماند دمے گفتار من، میں بولتا ہوں، اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں، اس کی باتیں کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اور پہاڑ اس کا جواب نہیں دیتا، رپلائی نہیں کرتا، محنت ضائع کر دیتا ہے، صدائے بازگشت کی طرح ریسپونڈ نہیں ملتا، پازیٹیو ریسپونس نہیں آتا، تو مجھے بولنے میں بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بازمی آبہ کہ ہم وارش کنی، نیست ہمدم با ادم یارش کنی، اگر پہاڑ ایسا ہے کہ جو ایکو فراہم نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ اس پہاڑ کو گرا دو، زمین کے برابر کر دو۔ اگر وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تمہارا ساتھی نہیں بنتا، تو اس کو عدم کا ساتھی بنا دو، ان ایگزسٹنس کا ساتھی بنا دو، دور کر دو اپنے سے۔
گفت اے نوح ار تو خواہی جملہ رہا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح یہ تو قاعدہ ہے نا، وہ تیری بات کو نہیں سنتا تھا، اب تو اسے اپنا بیٹا کیوں کہتا ہے؟ نکال دے، تعلق توڑ لے. لیکن ہم تجھے چاہتے ہیں کیونکہ تو ہمارا ہے، اور تیری اتنی زیادہ خیالداری کرتے ہیں کہ اگر تو چاہے اب کہہ، تو بڑا افسوس کر رہا ہے میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، اگر تجھے مطلوب ہے کہ تیرا بیٹا زندہ ہو جائے تو بیٹا تو جس کو کہے ہم دوبارہ زندہ کر دیں. حشر گردانم برارم اسرا، جیسے حشر کے دن سب کو میں زندہ کروں گا، ویسے یہاں پر بھی حشر برپا کر دوں گا، سب کو مٹی سے نکال دوں گا. تو بول تو صحیح، اے پروردگار سب کو زندہ کر دے، سب کو پھر زندہ کر دوں گا. بہر کنانے دلے تو نشکنم، لیک از احوال آگاہ می کنم. ایک کنان، ایک معمولی انسان میرے کروڑوں اربوں مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اس ایک کو ہلاک کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد تو باطل کو باطل کی سزا دینا ہے. ایک کنان کی وجہ سے میں تیرا دل نہیں توڑنے والا. یہ سب حالات سے باخبر کرنا ہے، حقیقت کو بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب اللہ کے راہ آ جاتی ہے، اس کا خیال آ جاتا ہے، تو رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا جاتا. یہ بتانا ہے، یہ تعلیم دینا ہے حق راستہ کیا ہے. حق کے سامنے کسی کی نہیں، کوئی رشتہ داری کوئی دوستی کام میں آنے والی نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے کیا ہے. لیکن اگر تیرا دل ٹوٹتا ہے تو ہم اس کو واپس زندہ کر دیں گے. گفت نینے راضیم کہہ تو مرا، ہم کنی غرخہ اگر باعث تو رہا. اب نوح علیہ السلام کا جو بندگی والا جواب ہے وہ دیکھیے. عرض کیا پروردگار نہیں، تو جو فیصلہ کرے میں اس پہ راضی ہوں. یہ تو بیٹا ہے، تو اس کو ڈبو دیا، اس سے میں ناخوش نہیں ہونے والا. تو اگر مجھے بھی ڈبو دے تو بھی میں راضی ہوں. مجھے بھی ڈبو دے، تیری مرضی. ہر زمانم غرقہ می کن من خوشم، حکم تو جانس تو چوں جامی کشم. اور خالی ایک بار ڈبوئے نہیں، بار بار ڈبوئے تو بھی میں خوش ہوں، کیونکہ تیرا حکم، تیری مرضی، تیرا فیصلہ میری جان ہے، اور میں اپنی جان کو جیسے اپنے اندر لیتا ہوں ویسے تیرے حکم کو بھی لوں گا، برداشت کروں گا. ننگرم کسرا وگر ہم بنگرم، او بہانہ باشدو تو منظرم. اگر میں تیرے علاوہ پہلے تو میں کسی کو دیکھتا نہیں ہوں، میری نظر میں صرف تو ہے، کسی پر میری نظر جاتی نہیں ہے، کسی کو میں اپنی نظر میں لاتا نہیں ہوں، کسی کو اہمیت دیتا نہیں ہوں، کسی کو دیکھتا نہیں ہوں اہمیت کے ساتھ. اگر دیکھتا بھی ہوں تو ایک بہانے کے طور پہ دیکھتا ہوں، ایک ذریعے کے طور پر دیکھتا ہوں، اور وہاں پر بھی تو ہی میرے پیش نظر ہوتا ہے. اللہ والے جو ہے دنیا داری کرتے بھی ہیں، جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی کرتے بھی ہیں، تو دنیا داری کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو اس کو بہانہ اور سبب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وہ کمائی بھی کرتے ہیں تو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، ہر چیز پر وہ نظر ادھر ہی رکھتے ہیں. عاشق سنے تو ہم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کہ باشم جو گبر. میں تیرے کام کا عاشق ہوں، تو جو کرتا ہے میں اس کا عاشق ہوں، تو جو بناتا ہے میں اس کا عاشق ہوں، صبر کے ساتھ بھی شکر کے ساتھ بھی. عاشق مصنوع کہ باشم جو گبر، میں تیری بنائی ہوئی چیز کا عاشق نہیں ہوں بت پرست کی طرح. ایک چیز ہوتا ہے بنانا، ایک چیز ہوتی ہے بنائی جانے والی چیز. تو میں تیرے بنانے کا عاشق ہوں، بنائی جانے والی چیز کا عاشق نہیں ہوں. I am in love with your making. How should I be in love with that which you have made? Like infidels. ایسا نہیں ہوتا. کافر میں ایک مومن میں فرق یہی ہے نا، بنائی ہوئی چیز کے عاشق ہوتے ہیں کافر. مومن بنائی ہوئی چیز کا عاشق نہیں ہوتا، بنانے والے کا عاشق ہوتا ہے، اور اس کے فعل کا عاشق ہوتا ہے. جو کچھ وہ بنا رہا ہے، اس کے بنانے کا جو ایکٹ ہے، the act of creating، اس کا عاشق ہوتا ہے. عاشق سنے خدا بافر بود،
عاشق مصنوع او کافر بود۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کا جو عاشق ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیز کا، دنیاوی چیزوں کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ درمیان این دو فرق بس خفیست، خود شناست آنکھ در رویت صفیست۔ اب یہ دو باتیں اس کے اندر ہیں، دونوں کے درمیان بڑا باریک فرق ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک نہایت دقیق علمی نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ دو باتیں ہیں، دو باتوں میں بڑا خاص فرق ہے۔ اب اس فرق کو وہی آدمی سمجھے گا جو عقل میں ممتاز ہوگا، نظر میں ممتاز ہوگا، جس کی نظر وسیع ہوگی، جس کا دماغ کھلا ہوگا، جس کا دل کشادہ ہوگا، وہی آدمی ان دو فرقوں کے درمیان تمیز کر سکے گا۔ اب وہ کیا فرق ہے دیکھیے، آپ بیان کرتے ہیں۔ دو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ ان دونوں احادیث کی سند ملی نہیں ہے، لیکن بہرحال مولانا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور دونوں باتیں بھی قرآن حدیث سے کہیں متعارض تو نہیں ہیں، اس لیے حدیث ماننے میں تعامل کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کسی کفر کے اوپر آپ کا راضی ہو جانا کہ اچھا ہو رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اور دوسری حدیث یہ بیان کی جاتی ہے من لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی۔ اب ایک مقام پہ یہ حدیث اس طرح سے بیان ہوئی ہے، میں نے ایک مقام پر اس حدیث کو تھوڑی سی اور طویل بھی دیکھا ہے۔ من لم یؤمن بلقائی ولم یقنع بعطائی ومن لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا، اس بات پر اس کو ایمان نہیں ہے کہ مجھ سے ملاقات ہوگی، جو میری دی ہوئی چیز پر قناعت نہیں کرتا، خوش نہیں ہوتا، جتنا مل گیا اس پہ خوش نہیں ہے، اور جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہیں دنیا میں، ولم یصبر علی بلائی، اور میرے نازل کی گئی بلاؤں پر صبر نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے چار چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا، ایک ہے اس کی عطا کے اوپر قناعت نہیں کرتا، ایک ہے اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اور چوتھا ہے اس کے بلاؤں پر، اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا۔ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، اللہ تعالیٰ کے قول میں بیان کیا جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ اگر رب کو اپنا رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تو اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی ہوگا، وہ جتنا دے دیا اس پہ خوش ہونا ہی ہوگا، وہ مصیبت دیتا ہے اس پر صبر کرنا ہی ہوگا، اس کے فیصلے پر کرٹیسائز کریں گے تو پھر کوئی اور خدا ڈھونڈ لو، مگر ہے تو ایک ہی۔ سوال یہ ایک ناراضگی کو ظاہر کرنے والی بات ہے، طریقہ کار ہے۔ کوئی اور خدا ڈھونڈ لو کا مطلب کوئی آدمی ڈھونڈنے کے لیے جائے گا تو ملے گا تھوڑی، ہے تو نہیں، تو مطلب یہ کہ ناراضگی، انتہائی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تخلیق کردہ ہے، ایمان اور کفر دونوں کی بھی تخلیق اللہ کردہ ہے، تو ایمان پر راضی ہونا تو خیر ٹھیک ہے، کفر پر بھی راضی ہونا ہی پڑے گا نا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن کفر پر راضی ہونا پھر کفر ہے، نہیں ہونا ہے راضی کفر پر تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر بھی کفر میں رہنا بھی۔ یہ ایک بہت ہی علمی اور دقیق مسئلہ ہے، اس کو مولانا روم کچھ مثالوں سے سمجھائیں گے، اور پھر اس کے اندر میں حالات حاضرہ کے مطابق کچھ اور مثالیں دیتے ہوئے اس بات کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اور واضح طور پر یہ بات کھل جائے۔ ویسے تو یہ نہایت علمی اور دقیق مسئلہ ہے، ہر آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا۔ دی سوالے کرد سائل مرمرا زاں کے عاشق بود او برماجرا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ کل ایک سوال کرنے والے شخص نے مجھ سے سوال کیا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی ایسا سوال کر لیتے ہیں،
تو اس نے مولانا روم سے سوال کیا، زاں کے عاشق بود او بر ماجرا، اور وہ شخص جو ہے بحث مباحثے کا بڑا عاشق تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر معاملے کو موضوعات نکالتے جاتے ہیں اور بحث کرتے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. گفت نکتے الرضا بالکفر کفر، این پیمبر گفت و گفتے اوست مہر. اس شخص نے کہا کہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کفر پر رضامند ہو جانا بھی کفر ہے، اور چونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا جاتا ہے تو اب آپ کا تو فرمانا مہر ہوگا، کنکلوزیو ہوگا نا، لائک اے سیل، اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا جا سکتے. باز فرمودو کہ اندر ہر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونا چاہیے. ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، مطلب کفر پر راضی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. تو اشکال پیدا ہو گیا نا، پھر کفر پر راضی ہونا چاہیے. ایک حدیث شریف کے روح سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کفر پر بھی راضی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کفر پر راضی ہونا خود کفر ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. نئے قضائے حق بوت کفر و نفاق، گر بدی راضی شوم باشد شقاق. کفر اور نفاق یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں آتی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اور اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہوگی. کفر اور نفاق جیسی چیزوں پر اگر میں راضی ہو جاؤں، اس سے بھی خوش ہو جاؤں، تو یہ تو گمراہی ہو جائے گی. ورنہم راضی بود آں ہم زیاں، پس چارہ باشدم اندر میاں. اگر میں راضی نہ ہوں ان چیز سے تو بھی نقصان ہوگا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو کیا تدبیر ہوگی میرے لیے، اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ سوال کیا اس نے. گفتمش ای کفر مقضی نئے قضاست، ہست آثار قضا ای کفر راست. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو کفر ہے یہ مقضی ہے، قضا نہیں ہے. قضا پر راضی ہونا ہے، ہر مقضی پر راضی ہو جانا نہیں ہے. یہ مقضی قاف اور ذات کے ساتھ ہے، غین اور زال کے ساتھ نہیں ہے. مقضی نہیں ہے، یہ مقضی قاف اور ذات کے ساتھ. تو یہ کفر مقضی ہے، قضا نہیں ہے. اب وہ کیا ہے، مقضی کیا ہوتا ہے، قضا کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آگے بھی آپ کو مثالیں آئیں گی. تو یہ جو ہے کفر قضا کے آثار میں سے ہوتا ہے، قضا نہیں ہوتی. کفر و نفاق، گناہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ قضا کے آثار میں سے ہوتی ہیں، اس سے راضی ہونا نہیں ہے، قضا نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا یہ مشکل موضوع ہے، تھوڑا آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، وقت لگے گا، لیکن ایک وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. پس قضارا خواجہ از مقضی بداں، تا شکالت دفع گردد در زماں. اے سردار، قضا اور مقضی میں فرق کو سمجھو، اور اس کے بعد ہی تمہارا جو ڈاؤٹ ہے، جو اشکال ہے، وہ ختم ہوگا. راضیم بر کفر زاں رو کہ قضاست، نئے ازاں رو کہ نزاؤ خب سے ماست. میں کفر پر بھی راضی ہوں اس اعتبار سے کہ وہ قضا ہے. کفر اللہ تعالی کی قضا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس اعتبار سے کفر پر راضی ہوں. لیکن کفر کی جو تحریک ہے، کفر کا جو عمل ہے، اس سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ عمل کفر پر راضی ہونا یہ خدا کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے اور خباثت نفسی ہے. اس کو میں اور تھوڑا اور کلیئر کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہاں پر جس انداز کی گفتگو ہو رہی ہے وہ عامیانہ نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فعل پیدا کیا. جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، ہمارا ہر فعل اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ نے پیدا کیا نا. اب اس میں نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، گناہ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایسا کہتے ہیں لوگ، اور ایک حساب سے صحیح بھی ہے وہ، لیکن ہر اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل پیدا کیا ہے.
میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، عمل ایک ہی ہوتا ہے، کبھی وہی عمل حرام ہوتا ہے، کبھی وہی عمل جائز ہوتا ہے، بلکہ ثواب ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک آدمی روزے سے ہے، آپ اس کو زبردستی کھانا کھلا رہے ہیں، یہ گناہ ہے نا؟ تو کھانا کھلانے کا ہی تو عمل ہے۔ تو عمل اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اب اگر اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا تو وہ ثواب کا کام بن جائے گا، نہ کرنے کے لیے کہا تو گناہ بن جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے گناہ پیدا کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے راضی نہیں ہونا چاہیے، عمل سے راضی ہو، لیکن اس کے کرنے کا جو طریقہ کار ہے اگر وہ حکم کی خلاف ورزی میں آتا ہے تو اس سے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کفر از روئے قضا خود کفر نیست، حق را کافر مخاں ایجا میست۔ اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے کفر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے کفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کفر پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کافر ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس موضوع پر اس سے زیادہ مت بولو، جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنا سمجھ لو کافی ہے۔ کفر جہلست و قضائے کفر علم، ہر دو یک کے باشد آخر خلم و حلم۔ کفر اصل میں جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کفر جو ہے حق کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کفر پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر آپ کو ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو کفر پیدا ہوگا، اگر آپ کو سچائی کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو جھوٹ پیدا ہوگا۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کفر پیدا ہوا، یعنی کفر کی اصل کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور کفر کا جو علم ہے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر کا علم ہوا نا، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے۔ کفر کی جو نالج ہے وہ کفر نہیں ہے، وہ تو علم ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ غصہ اور بردباری، تحمل، بردباری، صبر، یہ ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں کیا؟ حالانکہ دونوں بھی انسان کے ریئیکشنز ہیں۔ غصہ اور معافی یا حلم یا بردباری، یہ جو ہے یہ دونوں بھی انسان کے اعمال ہے، اس کے ریئیکشنز ہیں، دونوں برابر تو نہیں ہوتا نا۔ ویسے ہی عمل ہے، ایک کفر ہے ایک ایمان ہے تو وہی عمل، ماننے کا عمل، نہ ماننے کا عمل، عمل وہی ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہے۔ زشت یہ خط زشت یہ نقاش نیست، بلکہ ازبہ زشت را بنمود نیست۔ اب آپ دوسری مثال دے رہے ہیں یہاں پر سمجھانے کے لیے۔ ایک بہت بڑا پینٹر ہے، بہت ہی ماہر پینٹر ہے، اگر اس نے کوئی خراب پینٹنگ بنائی، یا یوں سمجھے کہ اس سے کہا گیا تھا کہ پینٹنگ ایسی بناؤ تو اس نے ویسی پینٹنگ بنا دی۔ یا کوئی ایکٹر ہے، اب یہاں پر ایکٹر کا ذکر نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ایکٹر ہے، وہ ایسی ایکٹنگ کر رہا ہے کہ دیکھنے والے رونے لگ پڑے، تو آپ کہیں گے ارے یہ کیا ایکٹر ہے بھائی، لوگوں کو رلا رہا ہے، لوگوں کو ہنسائے گا تو کمال ہوگا، فلاں ایکٹر کو دیکھو وہ لوگوں کو ہنساتا ہے، ہنسانا بڑا کام ہے، رلانا کون سا بڑا کام ہے؟ تو آپ اس سے کہیں گے کہ ایکٹر کو جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو کیریکٹر دیا جاتا ہے، وہ اپنا کیریکٹر ٹھیک ڈھنگ سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ رلانا یا ہنسانا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ وہ ایکٹر کس درجے کا ہے۔ اس کو ہنسانے کے لیے کہا جائے تو ہنساتا ہے، رلانے کے لیے کہا جائے تو رلاتا ہے، اسی سے تو اس کے کمال کی ایکٹنگ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نقاش کا بھی، پینٹر کا بھی، اس کو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایسی پینٹنگ بناؤ، وہ پینٹنگ بنا رہا ہے۔ تو خراب پینٹنگ بنانا بھی بعض وقت نقاش کا ہنر ہوتا ہے، اور اس سے نقاش کی برائی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اسی بھدے نقش کی نمائش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک اسپورٹس مین ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تم جاؤ اور جا کر پہلی گیند پر آؤٹ ہو کے بتانا، اور بال ایسا پڑتا ہے کہ اس سے کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر ماہر کرکٹر ہے، ماہر بیٹسمین ہے،
تو ایسے بال کے اوپر بھی جس سے آؤٹ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ایسا شاٹ کھیلتا ہے کہ آؤٹ ہو کے بتاتا ہے. تو مطلب اس کو کمال حاصل ہے. بال وکٹ پہ نہیں جا رہا ہے، وکٹ سے دور جا رہا ہے اور بہت ہی لو ہے. نہ بول ہونے کا کوئی چانس ہے، نہ ایل بی ڈبلیو ہونے کا کوئی چانس ہے، نہ کیچ ہونے کا کوئی چانس ہے. آؤٹ کیسے ہوگا؟ اب بیٹسمین اگر پرفیکٹ ہے تو اس کو بھی ہوا میں اچھالے گا اور کیچ آؤٹ ہو کر آئے گا. تو اب اس میں بیٹسمین کا کمال ثابت ہو گیا نا. تو یہ بیٹسمین کی فنکاری کا ثبوت ہے، اس کی کمزوری کا ثبوت نہیں ہے. قوت نقاش باشد آنکھ او، ہم توان زشت کردن ہم نکو. یہ تو نقاش کی مہارت ہوگی اگر اس سے کہا جائے کہ ایسا نقش بناؤ اور اس نے ویسے ہی بنایا تو. اب وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ دوسری چیز ہے، لیکن نقاش کی مہارت تو ثابت ہو جاتی ہے. اب ایک اچھا جو نقاش ہے وہ خوبصورت اور آنکھوں کو خوش کرنے والی تصویر بھی بنا سکتا ہے اور بھیانک تصویر بھی بنا سکتا ہے کیونکہ بڑا نقاش ہے. گر کشایم بحث این را من بساس، تا سوالو تا جواب آیت دراز. اگر میں اس بحث کو کھولنے لگوں اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ تو سوال بھی لمبا ہو جائے گا، جواب بھی لمبا ہو جائے گا اور بحث چھڑ پڑے گی. لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے سوال کیا اس نے مجھے جواب دینا پڑا، ورنہ میں اس طرح کے سوال جواب میں پڑھتا نہیں. ذوق نکتہ عشق از من میروت، نقش خدمت نقش دیگر میشوت. اگر میں اسی بحث میں پڑ جاؤں تو جو عشق کا موضوع میں نے چھیڑ رکھا ہے اس کا ذوق مجھ سے ختم ہو جائے گا. جو عاشق لوگ ہوتے نا وہ اس طرح کی بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ خدمت کا نقش ہے، وہ خدمت کے نقش کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دوسرا نقش نہیں بنا دینا چاہتے اس کو. اب اسی بات کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے ایک مقصد کو، ایک گول کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے اس گول سے، اس ڈگر سے بھٹکتے نہیں. لاکھ لوگ ان کو بھٹکانے کی کوشش کریں، غیر ضروری سوالات میں الجھانے کی کوشش کریں، بیکار قسم کی باتوں میں ان کو مصروف کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہوتے. مناظرے، بحث، جدال اہل دل، اہل اللہ نہیں کرتے. میں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی مناظرہ کرتا ہے نا تو ان دونوں میں سے ایک عالم ہوتا ہے ایک جاہل ہوتا ہے. یہ بات لکھ کر رکھ لیجیے. دو جاہل کبھی مناظرہ نہیں کرتے، دو عالم کبھی مناظرہ نہیں کرتے. ایک علمی دلائل دیتا ہے، دوسرا کٹ حجتی کرتا ہے. یہی مناظرہ ہوتا ہے. اور عام طور پر اکثر مناظرے کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے. اسی لیے جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں کبھی مناظرے نہیں کرتے. اب ایک حکایت کے پیرائے میں آپ اپنی بات بیان کرتے ہیں. یکی مردے دمو آمد شتاب، پیش یک آئینہ دار مستطاب. اب ایک شخص تھا جس کے داڑھی کے بال آدھے سفید اور آدھے کالے تھے. وہ شخص ایک آئینہ دار کے پاس یعنی نائی کے پاس، باربر کے پاس گیا، اور وہ جو باربر تھا وہ بہت ہی مستطاب یعنی ہائیلی ایسٹیمڈ نائی تھا. وہ گفت از ریشم سفیدی کن جدا، کہ عروس نو گزیدم اے فتح. جا کر کہنے لگا کہ نوجوان میرے داڑھی کے جو سفید بال ہیں نا اس کو کالے کر دو. نئی نئی شادی ہوئی ہے میری تو میں آدھے سفید بالوں کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا ہوں، تم ان کو پکڑ کے کالے کر دو. مگر جو کالے بال ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ عام طور پر جو لوگ سفید بال کو کالے کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے وہ کالے بال سفید ہو جاتے ہیں ایک وقت کے بعد. تو اس لیے سفید بال ایسے انداز سے کالے کرو کہ کالے بالوں کو نقصان نہ ہو. ریش او بے بریدو کل پیشش نہاد، گفت تو بے گزیں مرا کار فتاد.
اب اس نائی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ بالوں کو کالا کرو اور کچھ بالوں کو ہاتھ مت لگاؤ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے بالوں کو کالا کروں اور کون سے بالوں کو چھوڑ دوں. اس لیے اس نے کیا کیا، وسترا لیا اور پورے بال نکال کے سامنے رکھ دیے، رکھ کے کہا کہ آپ بتائیے کس کو کالا کروں، آپ ہی بتائیے میں کن بالوں کو کالا کروں. پوری داڑھی مونڈ دی، مونڈ کر بال سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا کہ دیکھیے یہ تھوڑے بال ادھر ہیں، تھوڑے بال ادھر ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سے بالوں کو کالا کرنا ہے، آپ ہی بتائیے میں کالا کر دیتا ہوں. ای سوالو ای جواب است گزین کہ سرے ای ہاں ندارت مرد دین. اے برگزیدہ انسان، اے مقدس انسان، اے نیک انسان، یہی سوال ہے، یہی جواب ہے. جو دیندار آدمی ہوتا نا اس طرح کی بیکار کاموں میں انوالو نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے سرے سے معاملہ ہی ختم کر دو، یہ جھنجٹ میں کہاں پڑتے، کون سے بال کو سفید کرنا رکھنا ہے، کون سے بال کو کالے کرنا ہے، یہ سب بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بال ہی نکال کے پھینک دو، قصہ ختم. یکی زد سیلیے مر زید را حملہ کر دو ہم برائے قید را. ایک شخص نے زید کو تماچا مارا. زید نام کا ایک شخص تھا، تو اس کو ایک شخص نے تماچا مار دیا. حملہ کر دوں ہم برائے قید را، اس نے بھی جوابی تماچا رسید کر دیا. کیوں مارا تو نے مجھے بلا وجہ کے؟ گفت سیلی زن سوالت می کنم پس جوابم گوئی وانگہ می زنم. جو تماچا مارنے والا تھا پہلے، اس نے کہا کہ اصل میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تماچا مارا ہے. اب تم پہلے میرے سوال کا جواب دے دیتے، اس کے بعد پھر مجھے تماچا مار لینا. تم نے سوچا ہی نہیں، میں تماچا مارتے ہی تم نے تماچا مار دیا. پہلے پوچھنا تو تھا کہ میں تماچا کیوں مارا، میرے سوال کا جواب دے دیتے، اس کے بعد پھر انتقام لے لیتے. بر قفائے تو زدم آمد طراق یک سوال دارم اینجا در وفاق. سوال کیا تھا کہ میں نے تیرے منہ پر تماچا مارا تو ایک طراق کی آواز آئی. طراق فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں طراق کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں پیڑ کہتے ہیں. ہماری کولوکیل لینگویج میں پیڑ کہتے ہیں، پیڑ. تو میں نے تیرے کلے پر، گال پر تماچا رسید کیا اور پیڑ کی آواز آئی. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے، مناسب حال سوال میرا یہ ہے، ای طراق از دست من بودست یا اس خفا گاہے تو اے فخر کیا. یہ جو پیڑ کی آواز آئی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ آواز میرے ہاتھ کی وجہ سے آئی یا تیرے کلے کی وجہ سے آئی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. آواز تو آئی نا، تو اس آواز کے آنے کا ریزن کیا تھا؟ میرا ہاتھ یا تمہارا گال؟ گفت از درداں فراغت نیستم کندری فکر و تبسم بیستم. تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے مجھے تماچا مارا اور درد کی وجہ سے میں اپنے درد کی طرف متوجہ ہو گیا. اب ایسے میں یہ غور و فکر کرے گا کون کہ آواز کس کی وجہ سے آئی؟ جیسے ہی تم نے مجھے تماچا مارا مجھے درد شروع ہو گیا. اب وہ درد کی جو شدت تھی، اس شدت میں کون آدمی ایسا ہوگا کہ اس وقت یہ سوچے کہ تم نے جو مارا تھا تو یہ آواز تمہارے ہاتھ کی وجہ سے آئی یا میرے گال کی وجہ سے آئی؟ تو کہ بے دردی ہمیں اندیش نیست صاحب درد را این فکر ہی. اب چونکہ تو مارنے سے پہلے یا مارتے وقت درد سے خالی تھا، تجھے درد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تجھے اس طرح کے سوالات سوچ رہے تھے. لیکن جب تجھے خود درد ہوگا، جب میں تماچا ماروں گا شدت کا، تب تیرے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وقت غور و فکر کا وقت ہوتا نہیں ہے. جب درد طاری ہو جاتا ہے عشق کا، تو آدمی اس طرح کے معاملات میں الجھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے درد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. درد مندارا نباشت فکر غیر خواہ در مسجد برو خواہی بدیر. درد مند لوگ جو ہوتے ہیں عشق کے شکار، وہ غیر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. وہ مسجد میں جائے یا بت خانے میں جائے، بس اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے. غفلت و بے دردیت فکر آورد در خیالت نقطۂ بکر آورد.
جو غافل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اس طرح کی الجھنوں میں الجھتے ہیں اور لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ بے دردی اور غفلت اس طرح کے سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ غیر ضروری قسم کے سوالات جس کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ ایمان سے کوئی تعلق، نہ مبادیات دین سے کوئی تعلق، نہ فرائض و واجبات سے کوئی تعلق، نہ ایمانیات سے کوئی تعلق، نہ اس بارے میں آپ کا کوئی سوال جواب ہونے والا، لوگ ایسے سوالات اٹھا کر فتنہ پھیلانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ درد ہے ہی نہیں، غفلت کا شکار ہے۔ در خیالت نکتہ بکراورت، یہ خالی پن تمہارا، بیکاری، غفلت، بے دردی، عشق کا درد ہی نہیں ہے نا، خالی ایسی زندگی گزار رہے ہو، تو اس طرح کے بے جا خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں، نئے نئے خیالات آتے ہیں، کنٹروورسیز پیدا کرنا تمہاری عادت بن جاتی ہے۔ جز غم دی نیست صاحب درد را، می شناست مرد راو گرد را۔ جو درد مند ہوتا ہے اس کے لیے دین کے غم کے سوا کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی غم ہے ہی نہیں، وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ مرد کو اور گرد کو اچھی طرح فرق کرنا سیکھتا ہے، خود بخود پتہ چلتا ہے اس کو مرد کیا ہے اور گرد کیا ہے۔ حکم حقرا بر سرو رو می نہد، حفظ و فکر خیش یکسو می نہد۔ اس کی نظر اپنے مولا پر ہوتی ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے حکم کی تعمیل میں رہتا ہے، یہ ہوتا ہے سچا ایمان والا۔ اور اپنے خیالات کو اور اپنے حافظے کو اور یہ دنیا والے جس کی فکر کرتے رہتے ہیں، وہ اس کی طرف کوئی توجہ اس کی نہیں رہتی، وہ ڈوبے رہتے ہیں اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ لوگ بولتے ہیں کچھ بھی تو بولتے رہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں دیکھیے کہ بہت کم صحابہ کرام حافظ قرآن گزرے ہیں، 1,24,000 کے آس پاس صحابہ کرام میں 4 یا 5 حافظ قرآن بتائے گئے ہیں، صرف 4 یا 5 حافظ قرآن۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید، یہ صرف 4 نام ہی آتے ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ روایتوں میں ان کے 4 نام ہی آتے ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے۔ تو کیوں نہیں تھے صحابہ کرام کی بڑی تعداد حافظ قرآن کیوں نہیں تھی؟ اس کا جواب مولانا روم دیں گے، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔